وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر کی باقاعدہ ملاقات کا امکان، ذرائع کے مطابق ٹرمپ شہباز ون آن ون ملاقات کل ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکہ عرب اسلامک سمٹ کے موقع پر ٹرمپ سے غیر رسمی ملاقات ہوئی، دونوں میں گرم جوشی سے مصافحہ اور گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم جمعے کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ نیو یارک میں امریکی صدر کی سربراہی میں کثیر الجہتی اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف سمیت 8 عرب اور اسلامی ملکوں کے رہنماؤں کی شرکت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اجلاس میں غزہ کی سنگین صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ عالمی رہنماؤں نے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو متفقہ طور پر مسترد کیا۔ عرب مسلم رہنماؤں کا امریکی صدر ٹرمپ کی قیادت میں امن عمل پر اتفاق، غزہ کی تعمیر نو کے لیے جامع منصوبے پر بھی اتفاق۔ ایران کا پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، مسعود پزشکیان کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہنا تھا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دفاعی معاہدہ ایک جامع علاقائی سلامتی کے نظام کی شروعات ہے۔ اور بینک ٹرانزیکشن پر ود ہولڈنگ ٹیکس غیر شرعی ہے یا نہیں، اسلامی نظریاتی کونسل نے پہلے غیر شرعی قرار دیا، پھر وضاحت کر دی۔ وضاحتی بیان میں کہا گیا چند ارکان نے ود ہولڈنگ ٹیکس پر ابتدائی بحث میں رائے کا اظہار کیا۔ ارکان نے ماہرین سے مشاورت کے بعد ٹیکس پر بحث کی تجویز دی۔ یہ تاثر بنا کہ ود ہولڈنگ ٹیکس پر حتمی رائے قائم کر لی گئی ہے۔ ٹرمپ کو نوبل انعام چاہیے تو غزہ میں جنگ بندی کرائیں۔ نوبل امن انعام صرف اسی صورت ممکن ہے جب آپ فلسطین اسرائیل تنازع ختم کر دیں۔ فرانسیسی صدر میکرون کا دو ٹوک پیغام، کہا ایک ہی شخص ہے جو جنگ بند کرا سکتا ہے اور وہ ٹرمپ ہے۔ ان پر اس لیے بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ غزہ جنگ کے لیے ہتھیار ہم نہیں دیتے، اسرائیل کو ہتھیار اور آلات امریکہ دیتا ہے۔ فلسطینی ریاست کے قیام سے حماس کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ اسرائیلی فورسز نے گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملے شروع کر دیے۔ عرب نیوز نے بتایا 10 کشتیوں پر 13 ڈرون حملے ہوئے، 3 کشتیوں کو نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ قابض فوج نے بین الاقوامی پانیوں میں جہازوں کو کیمیائی مادوں سے نشانہ بنایا، کمیونیکیشن سسٹم جام ہو گیا۔ 51 کشتیوں پر مشتمل امدادی قافلہ یونانی جزیرہ کریٹ کے قریب موجود۔ پاکستان سمیت 50 ملکوں کے 800 کے قریب رضاکار سوار ہیں۔ اٹلی نے انسانی امدادی قافلے پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے حفاظت کے لیے بحری جہاز روانہ کر دیا۔ غزہ میں عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیلی فورسز کی جارحیت میں تیزی، وحشیانہ حملوں میں 60 فلسطینی شہید، 8 افراد امدادی مراکز پر گولیاں مار کر شہید کر دیے گئے۔ امریکی صدر نے ثابت کیا کہ وہ متعصب ہیں۔ میئر لندن کا ٹرمپ کو جواب، صادق خان نے کہا صدر ڈونلڈ ٹرمپ خواتین اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ٹرمپ ہر وقت میری ہی باتیں کرتے ہیں، لگتا ہے ان کے حواس پر چھایا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے میئر لندن کو خوفناک قرار دیتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ صادق خان لندن میں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر گہری تشویش ہے۔ دہشت گرد گروہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ افغان حکام سرحد پار دہشت گردی کے خلاف ٹھوس اقدامات کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا افغانستان سے متعلق OIC کے رابطہ گروپ اجلاس سے خطاب، کہا افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان پرعزم ہے، افغانستان تنہائی کا شکار نہیں رہ سکتا۔ OIC ارکان غیر مشروط انسانی امداد فراہم کریں۔ ماہرین کا ورکنگ گروپ تشکیل دیں۔ رابطہ گروپ نے مقبوضہ کشمیر کی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں بھارتی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ سیکورٹی فورسز کا DI خان کے علاقے درابن میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے 13 کارندے جہنم واصل۔ آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک خوارج دہشت گردی کے مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ISPR کا کہنا ہے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے خطرے کو ملک سے مکمل طور پر ختم کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائی پر فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کی افریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا خوارجیوں کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، قوم سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
سیلاب کے اثرات کو IMF کے جائزے میں شامل کیا جائے، وزیر اعظم شہباز شریف کا مطالبہ۔ شہباز شریف سے MD IMF کی ملاقات، وزیر اعظم نے IMF کی دیرینہ شراکت کو سراہا، کہا پاکستان کی معیشت تیزی سے بحال ہو رہی ہے، IMF پروگرام کے تحت اہداف اور وعدوں کو پورا کرنے کی طرف پیش رفت جاری ہے۔ کرسٹلینا جارجیوا کا سیلاب متاثرین سے ہمدردی کا اظہار، بحالی کے مؤثر اقدامات کے لیے نقصانات کے تخمینے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم سے صدر ورلڈ بینک کی بھی ملاقات، وزیر اعظم نے اجے بنگا کو حکومت کے جامع اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا، کہا اصلاحاتی ایجنڈے سے میکرو اکنامک استحکام حاصل ہوا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $40 ارب کی تاریخی معاونت کا وعدہ کیا ہے۔ پاکستان اور IMF کے دوسرے اقتصادی جائزہ مذاکرات کل شروع ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ وزارت خزانہ، توانائی، اسٹیٹ بینک، FPR سمیت تمام صوبوں سے الگ الگ مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان کا اس پروگرام کی تیسری قسط کے لیے بیشتر اہداف حاصل کر چکا۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF کا وفد 25 ستمبر سے 8 اکتوبر تک پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پنجاب میں اس وقت جرائم کی شرح 0 ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دعویٰ۔ لاہور میں پیرا فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا پنجاب نے گورننس کا نیا نظام پیش کیا، جن ضلعوں میں ہر دن 100 وارداتیں ہوتی تھیں آج وہاں جرائم کی شرح 2 یا 3 پر آ گئی ہے۔ پنجاب میں آج جس طرح امن و امان قائم کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب زدہ علاقوں کے طلبہ کی 1 سیمسٹر کی فیس معاف کرنے کی منظوری دے دی۔ BS فرسٹ ایئر کے طلبہ کی داخلہ فیس معاف۔ سیلاب زدہ اضلاع کی جامعات میں رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں 20 دن اور ہونہار اسکالرشپ کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ میں 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ پنجاب میں سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان فصلوں کا ہوا، باغات اجڑ گئے، دوبارہ لگانے کے لیے 5 لاکھ روپے تو دیے جائیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور کہتے ہیں سیلاب کی وجہ سے 5 سے 6 فٹ ریت آئی ہے، اس کو ہٹایا جائے۔ ندیم افضل چند نے کہا سیلاب آیا تو گندم نہیں سنبھالی گئی، آج کسان کی گندم خیبر پختونخوا اور بلوچستان کیوں نہیں جانے دی جا رہی؟ کسان کا گلا دبانے کے لیے آج پھر گندم پر پابندی لگا دی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے جواب دیا سندھ کے لوگ بھی چاہتے ہیں کاش ان کے پاس بھی مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ ہوتی۔ مریم نواز کی کارکردگی کی تعریف بلاول بھٹو نے بھی کی۔ آپ پنجاب میں رہ کر پنجاب کا مقدمہ کب لڑیں گے؟ آپ چاہتے ہیں پنجاب میں لوگوں کو گندم، آٹا، روٹی نہ ملے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے آج تک سیلاب کے متاثرین کے لیے کیا کیا؟ پنجاب میں سیلاب تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا، پنڈی بھٹیاں میں نواحی علاقے کے مکین امداد کے منتظر، لیاقت پور کے آصف کا گھر بھی سیلاب میں بہہ گیا، کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ کبیروالا کے علاقے عبدالحکیم میں لوگوں کی واپسی، ٹوٹے ہوئے گھر دیکھ کر افسردہ، حکومت پنجاب سے مکانات کی تعمیر اور ازالے کا مطالبہ کر دیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کہتی ہیں پنجاب میں تباہ کن سیلاب سے 40 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام متاثرہ افراد کو امداد کی فراہمی کا سب سے تیز اور مؤثر ذریعہ ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے BISP کو استعمال نہ کرنا غفلت کے مترادف ہوگا۔ کراچی بچیوں سے زیادتی کا کیس، 4 متاثرہ بچیوں نے ملزم شبیر تنولی کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ بتایا شربت فروش شبیر پیسوں کا لالچ دے کر کمرے میں لے جاتا، زیادتی کرتا، ویڈیو بھی بناتا تھا، دھمکی بھی دی کہ اگر کسی کو بتایا تو ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ عدالت نے زیر دفعہ 164 کے تحت بیانات ریکارڈ کر لیے۔ قیوم آباد کا رہائشی شبیر مجسٹریٹ کے روبرو جرم کا اعتراف کر چکا ہے۔ سندھ کے 14 اضلاع کی 28 بلدیاتی نشستوں پر ضمنی انتخابات، کراچی کے 3 اضلاع کی 5 نشستوں پر پولنگ ہوئی، سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں میں مقابلہ۔ لیاری 35B میں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں جھگڑا، پولنگ اسٹیشن میں داخلے کی کوشش، ووٹوں کی گنتی روکنا پڑی، پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ بلدیہ ٹاؤن UC 8 میں بھی کشیدگی،
सियासी जमात के कारकुनों की पोलिंग स्टेशन में दाखिले की कोशिश, पुलिस का लाठीचार्ज। खैबर पख्तूनख्वा को अमन और अमान के मसाइल का सामना है। जब तक अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं होंगे, खित्ते में पायदार अमन का कयाम मुमकिन नहीं। मसले के मुस्तकिल हल के लिए मुज़ाकरात और जिरगों का रास्ता अपनाने की जरूरत है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा ने कई अशरों तक अफगान बहन भाइयों की मेहमान नवाजी की। अफगान मुहाजिरीन के बाइज्जत अंदाज में वापसी चाहते हैं। सूबाई हुकूमत वापस जाने वालों को सहूलियात फराहम कर रही है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजीर आला बलूचिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के बारे में गुमराहकुन बयानिया दुनिया के सामने हकीकत को मस्ख करता है। बलूचिस्तान के मसाइल और उनके हल आपस में जुड़े हैं। बलूचिस्तान में खास तौर पर सहाफत बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान का मीडिया मजलूम और महकूम तबके की आवाज बनने में हमेशा मुअस्सर रहा। बलूचिस्तान का पाकिस्तान से इल्हाक तारीखी हकीकत है। मलेशिया के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का दौरा पाकिस्तान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी के बदलते मंजरनामे पर जामे गुफ्तगू हुई। दिफा और सिक्योरिटी शोबों में बाहमी मफाद के नए मौके तलाश करने की अहमियत पर जोर दिया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाक फौज के पेशा वराना मयार, दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर तीनों अफवाज के दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बांग्लादेश को अभिषेक शर्मा का कैच छोड़ना महंगा पड़ गया। एशिया कप सुपर 4 के अहम मैच में भारतीय ओपनर की शानदार बैटिंग। दुबई में 37 गेंदों पर 75 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 6 चौके 5 छक्के लगाए। भारत ने बांग्लादेश को जीत के लिए 169 रन का हदफ दे दिया। मैच जीतने वाली टीम के फाइनल में जाने का इम्कान बढ़ जाएगा। एशिया कप के फाइनल में किसकी होगी रसाई? सुपर 4 के अहम मैच में कल पाकिस्तान और बांग्लादेश टकराएंगे। मुकाबले के लिए कमेटी अबुधाबी से दुबई पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। ग्रीन शर्ट्स ने गुज़श्ता रोज श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी।